السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے جو پاکستان اور بھارت کے ایک تعلقات بہتر بنانے کے حوالے سے جو یو اے ای ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ اور کیا پاسبلٹیز ہیں وہ، اور یہ آخر اچانک یہ کیوں شروع ہوئے، اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس سے ہی جڑے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ گئے ہیں سعودی عرب کا پیغام لے کے ایران، اور ایران میں ان کی اپنے ہم منصب سے بھی ملاقات ہوئی اور ایران کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس براستہ دبئی آئیں گے، اور جو بھی سلسلہ ہے اس سلسلے میں جو بھی ان کو جواب ملا اس سے جو ہے وہ آگاہ کریں گے یو اے ای کے حکام کو، پھر وہ آگے معاملہ جو ہے سعودی عرب تک پہنچائیں گے۔ اور اس سلسلے میں یہ جو ڈپلومیٹک رابطے ہو رہے ہیں، بظاہر تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے جو ہے یہ چیزیں کر رہا ہے، لیکن اس کے اصل جو محرکات اور حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ سعودی عرب اور ایران میں ٹینشن کم ہو اور مڈل ایسٹ میں جو ہے ایک پائیدار امن کے لیے ایک سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کچھ مووز چلی ہوئی ہیں۔ تو ان موضوعات کے اوپر آج کے اس میں ہم بات کریں گے۔ تو پہلے جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ انڈیا پاکستان کے جو درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی پچھلے سال، اور لائن آف کنٹرول پہ آئے روز خلاف ورزیاں ہو رہی تھی۔ سویلین پاپولیشن ہماری چونکہ ایل او سی کے اوپر بہت ہے تو زیادہ تر نقصان پاکستان کا ہو رہا تھا، لیکن اتنا طویل عرصے تک اس کو ٹینشن کو بڑھاتا رہا انڈیا، لیکن پھر یو اے ای کے ثالثی میں جو ہے یہ معاملہ تھوڑا ہوا کہ دونوں ممالک جو ہے وہ بات چیت پہ رضامند ہوئے۔ پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ پاکستان اور انڈیا کے جو انٹیلیجنس حکام ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے دبئی میں، جس کے بعد پھر آرمی چیف نے یہ بیان بھی دیا کہ ماضی کو چھوڑیں، دفع کریں اور بہتر مستقبل کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اب یہ ساری جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ایفرٹس ہو رہی ہیں، اب اس میں جو امریکن ایڈمنسٹریشن میں جو چینجز آئی ہیں جو بائیڈن کے آنے کے بعد، تو افغانستان سے انہوں نے انخلاء کا اعلان کر رکھا ہے۔ مئی میں پاکستان جو افغانستان سے نکل جائیں گی نیٹو کی فورسز اور امریکی اتحادی فورسز جو ہیں، تو اس کے بعد غالب گمان یہی ہے کہ وہاں پر جو ہے پھر دنگا فساد اور سول وار جو ہے اس کے ہونے کے جو وہ شکوک ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور چائنا جو اتنی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو آگے جانا چاہتا ہے، تو سی پیک کا سارا سسٹم بھی ہے، تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے کہ اس کا اسٹیک جو ہے وہ تباہ ہو۔ تو ڈیفینیٹلی امریکہ کی اب تو یہ پرائرٹی ہے کہ وہ کسی طریقے سے مل کے یہ جو چائنا، رشیا، ملیشیا، ترکی اور پاکستان اور اس طرح کے ممالک کا ایک جو نیا بلاک سامنے آ رہا ہے، اور جو پوسٹ وڈرال جو ہے امریکی انخلاء کے بعد جو رشیا پر تول رہا ہے افغانستان میں آنے کے حوالے سے، اور پاکستان، چائنا مل کے جو وہاں پر اقدامات کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں انڈیا بھی ریلیونٹ نہیں رہ سکتا، اور ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر استحکام ہو، امن ہوگا تو ظاہر ہے سینٹرل ایشیا سے سارا جو ہے ادھر بجلی بھی آئے گی، گیس بھی آئے گی اور کاروبار بھی بڑھے گا۔ تو امریکہ اب ظاہر ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے چین کو روکنے کے لیے اب ان کو نمبر 1 دشمن چین کو بنا دیا ہے اور اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں۔ چین اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ایک اپنی کوششیں کر رہا ہے۔ تو اس سارے تناظر میں جو چیزیں ہونی ہیں، تو ہر ملک جو ہے اپنی اپنی کوششیں کر رہا ہے اپنے اپنے مفادات کے حوالے سے۔ تو یو اے ای نے بھی یہ بیڑا اٹھایا، پہلے انہوں نے مختلف ممالک میں سوڈان میں اور ترکی کے ایشوز اس معاملات میں بھی کافی ہیلپ کیا مختلف ممالک کو۔ تو اب وہ انڈیا پاکستان کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔
اور انڈیا پاکستان کے حالات جو پاکستان نے شرط رکھی ہے کہ انڈیا جو اسپیشل حیثیت تھی کشمیر کی جو ختم کی ہے، پہلے وہ فیصلہ واپس کرے تو پھر بات چیت ہوگی۔ تو ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو انڈیا نے اس سے انکار کر دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ ہم اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کا بحال کریں۔ اگر انڈیا انکار کرتا ہے تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور پھر دوسرا یہ امکان بھی ہے کہ یہ جو ہاسٹیلٹی ہے یہ مزید بھی بڑھ سکتی ہے افغانستان کے تناظر میں، کیونکہ اس میں انڈیا اپنے آپ کو بریکٹ کر رہا ہے زیادہ تر امریکہ کے ساتھ۔ رشیا کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن وہ اپنا انٹرسٹ دیکھے گا کہ اس ریجن میں ان کے مفاد کے مطابق کیا چیزیں ہیں، تو وہ اس کو مد نظر رکھ کے پھر معاملات کو آگے بڑھائے گا۔ پاکستان کا اور انڈیا کا ڈیفینیٹلی کہ مشترکہ مفاد ہو نہیں سکتا انٹل اینڈ انلیس کہ چائنا اس میں کوئی رول پلے کر کے ان کو تھوڑا سا محدود کریں۔ ظاہر ہے کہ چائنا ایک اینٹی بلاک ہے، اور یو اے ای، سعودی عرب، امریکہ وہ اگین ایک اور بلاک ہے۔ تو اب تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ تو امریکہ کی جانب سے ہو رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کا رول بڑھ جاتا ہے، خانہ جنگی بڑھتی ہے، تو اس کے بعد حالات بھی وہاں خراب ہوں گے، اور اس سے پاکستان بھی جو ہے بچ نہیں سکتا۔ وہاں پر اگر تشدد کی لہر ابھری تو اب کی بار پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا، بھلے آپ باڑ لگا دیں بارڈر پہ، کچھ بھی کر لیں۔ اس وقت بھی 40 لاکھ افغانی جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ابھی تو شناختی کارڈ پاسپورٹ بھی لے لیے یہ عمران خان صاحب کی فرینڈلی حکومت میں۔ تو اس میں بڑی ایک کھچڑی پک رہی ہے پورے اس خطے کے حوالے سے، اور دیکھتے یہ ہیں کہ اب یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ ان کا نتیجہ کتنا جلد اور مثبت نکلتا ہے۔ لیکن کوششیں تو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، لیکن جو حالات ہیں یا اب تک کی جو سچویشن ہے ان میں نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسی فوری طور پہ بہتری پیدا ہوگی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شاید عید کے بعد سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اور سعودی کراؤن پرنس سے بھی ملیں گے، بادشاہ سے بھی ملیں گے، اور پھر ان کا شاید ایران کا بھی دورہ ہو۔ تو یہ ایفرٹس اپنی جگہ پہ، لیکن جو اصل مسئلہ ہے کہ جو آرمی چیف صاحب نے بھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا، تو کیا واقعی ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اپنا گھر ٹھیک کریں، یا پھر آگے ایک نئی دلدل میں پھنسنے والے ہیں؟ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔